بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سینیٹر لنزی گریہم جو اسرائیل کا کتا تھا وہ مر چکا ہے 71 سال کی عمر میں۔ یہ ایک مشہور عجیب سا سینیٹر تھا امریکہ کے اندر سے، جو اسرائیل کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ جو ان کو ٹریبیوٹس پیش کیے گئے ہیں وہ سارے ہی اسرائیل کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لنزی گریہم کو میں کہتا تھا کہ ہمیں اتنے پیسے اور اتنے بندے نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں بندے بھی ہم زیادہ دیں گے، پیسے بھی زیادہ دیں گے، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حالانکہ ساؤتھ کیرولائنا میں اتنے یہودی نہیں رہتے، اسرائیل کا اتنا ووٹ نہیں، لیکن میں سینیٹر لنزی گریہم تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ایک کتے کی مثال ہے جو اسرائیل نے پالا پوسا اور بڑا کیا امریکن پالیٹکس کے اندر۔ اور اسی مثال سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ کس کی ایما پہ ہو رہا ہے۔ ہم امریکہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، حالانکہ اس کی سٹرنگز چلتی ہیں اسرائیل سے۔ پاکستان کی جو ری زوننگ ہوئی ہے مڈل ایسٹرن ریجن میں، اب ہمارے بھی آؤٹ کم کے فیصلے ٹیل اویو سے آیا کریں گے، کیونکہ امریکن پالیٹکس وہاں سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے، چلتی ہے۔ سینیٹر لنزی گریہم کی آخری فون کال پہ بات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی موت سے پہلے، یہ ایکسیوس نے رپورٹ کیا، جہاں پہ انہوں نے یوکرین کی بات کی، رشین سینکشنز کی بات کی، اور پاسبل نیو یو ایس اسٹرائکس آن ایران کی بات کی۔ کئی دفعہ انہوں نے یہ مذاق کیا کہ ابھی میں مر نہیں سکتا، ابھی میں نے رشیا پہ سینکشنز لگانے ہیں، ایران کا معاملہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اسرائیل سعودی عربیہ کی نارملائزیشن کرنی ہے۔ اس گفتگو کے چند گھنٹوں بعد وہ سیدھا جہنم چلے گئے۔ اللہ ان پہ کوئی مغفرت نہ فرمائے، ان کے سارے گناہوں کو ان کو پوری سزا دے، کیونکہ یہ ایک بندہ ہے جس نے سنگل ہینڈیڈلی کئی دفعہ مسلمانوں کا قتل عام سینکشن کروایا، کنڈون کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور بعد میں ان پہ تنقید بھی کی ہے۔ تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ میں کسی کی موت پہ خوشی نہیں مناتا، لیکن آپ سمجھیں کہ ایک اسلام کا دشمن دنیا میں اب کم ہو چکا ہے۔ جو حملے آپس میں ایکسچینج ہوئے مڈل ایسٹ کے اندر ویکینڈ کے اوپر، وہ انتہائی خوفناک تھے۔ تہران نے بحرین، کویت، جارڈن کو اٹیک کیا آفٹر ڈیڈلی یو ایس بامبنگس۔ انہوں نے 140 ٹارگٹس میں ہٹ لی، یعنی کہ امریکہ نے 140 ٹارگٹس میں ایران کو مارا، جس کے جواب میں انہوں نے بحرین، کویت، عمان، قطر اور جارڈن سب پہ حملہ کیا۔ ٹرمپ نے کلیم کیا کہ جی اسٹریٹ آف ہرموز کھلا ہے، ایران نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ اس وقت تک اسٹریٹ آف ہرموز فیئرلی بند ہی ہے۔ کروڈ آئل کی پرائسز مارکیٹ میں جمپ کر رہی ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک اور میجر کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ایران کے فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن اسماعیل بغائی نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈائریکٹ رسپانسبلٹی بیئر کرتا ہے فار ریسنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ایسکلیشنز ان دا اسٹریٹ آف ہرموز۔ امریکنز نے اپنے وعدوں سے پہلے دن سے پیچھے ہٹے ہیں، سیکیور روٹس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے وداؤٹ کوآرڈینیٹنگ ود ایران۔ اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل کی فورن منسٹری نے لنزی گریہم کی موت کے اوپر کہا کہ اسرائیل یعنی کہ جو اینجل آف ڈیتھ ہے وہ جسٹ ہے۔ ایسے بندے کی ساری زندگی کی لیگیسی یہ ہے کہ اس نے جھوٹ، غصہ اور میلس پھڑایا، وہ صرف ایک ڈارک انڈیویجول تھا، اور وہ لوگوں کے دماغ میں اسی طرح ایک ڈارک انڈیویجول رہے گا۔ یو ایس ملٹری نے یہ کہا کہ جو ہماری لیٹسٹ ویو آف سٹرائکس تھی اگینسٹ ایران وہ اب مکمل ہو چکے، یعنی کہ اب ہم مزید حملہ نہیں کریں گے۔ 8 ٹاؤنز میں اکراس ایران خوزستان پروونس کے بعد یہ بات کی گئی تھی، یعنی کہ 8 ٹاؤنز پہ خوزستان پروونس میں اٹیک کیا گیا تھا۔ جو ایران کی پورٹ سٹی ہے بندر عباس، وہاں پہ بھی ایکسپلوژنز ہوئے تھے۔ تو یعنی کہ ایک فل فلیج اٹیک کرنے کے بعد اب امریکہ نے کہا کہ اب ہم مزید اٹیکس نہیں کریں گے، اب بال ایران کے کورٹ میں ہے کہ وہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں۔ یو ایس ملٹری نے کہا کہ ڈزنس آف ٹارگیٹ جو ہم نے ہٹ کیے ہیں ایران میں، وہ موسٹلی انکلوڈ کرتے تھے ایئر ڈیفینس سسٹمس۔ اچھا ایک مجھے بات سمجھ نہیں آتی، جب امریکہ نے پہلی ویو میں اٹیک کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کی ملٹری ختم کر دی ہے، ان کی ایئر فورس ختم ہو گئی ہے، تو پھر یہ کون سے ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں جن پہ آپ ہٹ کر رہے تھے؟ بیسیکلی امریکہ پہلے دن سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جو ڈیمیج کا اسکیل وہ بتاتا ہے وہ نمبرز میں تو ہے، یعنی کہ سویلینز بہت شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر، ایران کی آرم فورسز میں بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو انٹیگرل ڈیمیج ہوتا ہے ٹو دا ملٹری انفراسٹرکچر وہ نہیں ہوا، اور شاید یہی امریکہ کی شکست ہے، شاید یہی وہ چیز ہے جو ان کو رات کو سونے نہیں دیتی۔ اس کے جواب میں ایران کی آرمی نے کہا کہ ڈرون اٹیکس کنٹینیو رہیں گے یو ایس بیسز اور ریجن کے اندر جب تک کہ ایک حتمی سلوشن نہیں نکلتا، یعنی کہ اب ایک اوپن وار ہے۔ قطر نے آلریڈی کہہ دیا کہ جناب جو ہماری شپس موو کرنے تھے اسٹریٹ آف ہرموز ان کو فی الحال ہولڈ کر دو، تو قطر نے بھی ریکگنائز کر لیا کہ جناب معاملہ سدھر نہیں رہا۔ تو ایک ایسکلیشن ہمیں ہر طرف سے نظر آ رہی ہے۔ یوکرین اور رشیا کے اندر جہاں پہ ہمیں لگا تھا کہ شاید کوئی نارملسی آ سکتی ہے، جب دنیا ساری اس طرف دیکھی ہے، تو وہاں بھی ایسکلیشن جاری ہے۔ جرمنی نے پتہ نہیں کتنے ڈرونز فنڈ کیے ہیں، ان کے ملینز آف ڈرونز سالانہ یوکرین بنا رہا ہے، ان ڈرونز کے ذریعے وہ رشیا پہ حملہ کر رہا ہے، رشیا جوابی حملہ کر رہا ہے۔ صرف 9 لوگ پچھلے 24 گھنٹے میں مارے گئے ہیں اس ایکسچینج آف ڈرون وارفیئر کے اندر۔ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، ان جو زیلنسکی ہیں، جو قابض بن کے ملک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر اور اس کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا 1 سال بعد۔ اب وہ نیا پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے ڈیورنگ دا جنگ۔ یہ پرائم منسٹر نیا اپوائنٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یوکرین کے اندر اپوزیشن ایگزسٹ کرتی ہے زیلنسکی کو اور جنگ کو۔ وہ نہیں چاہتے کہ یوکرین امریکہ کی اور
کچھ یورپین ممالکوں کے ہاتھوں کے اوپر ناچے اور اپنے آپ کو تباہ کرے. یوکرین کی اکانومی تو 30-40-50 سال سیٹ بیک ہو ہی گئی ہے, ٹیریٹری گیو اپ ہی کر دیا, اب مزید وہ نقصان نہیں چاہ رہے, لیکن وہاں بھی معاملات ایسکلیٹ کر رہے ہیں. جو میڈیٹر تھا پاکستان, ایران اور امریکہ کے معاہدے کے اندر, وہ کافی پریشان ہے, اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. قطر کے جو امیر کے والد ہیں وہ کیونکہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے نیک اعمال کے لیے ان کو اجر دے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ ایک دن کے لیے گئے تھے افسوس کرنے. ٹرمپ نے ایک بڑی عجیب سی کلیم کی, انہوں نے کہا جی 59% میری اپروول ریٹنگ ہے اور تیل کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے, معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. واللہ عالم یہ ٹرمپ نے نمبر کہاں سے نکالا تھا, لیکن یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو ٹرمپ اکثر کر دیتے ہیں کہ ایویں کہہ دی, دیکھی جائے گی بات سچ ہے کہ نہیں. اگر پاکستان کے اوپر آئیں تو بلوچستان کا معاملہ بہت ہی ایک مشکل موڑ پہ ہے. آپریشن شابان شروع کیا تھا ہماری آرمڈ سیکورٹی فورسز نے 5 جولائی سے, بقول ان کے 114 ملیٹنٹس کو مار دیا گیا بلوچستان کے اندر اکراس ویریس آپریشنز. یہ رسپانس تھا جو 42 لوگ شہید ہوئے تھے ہمارے ان 3 ریسنٹ بلوچستان اٹیکس. آپریشن لانچ ہوا تھا آفٹر دا زیارت ٹیررسٹ اٹیک, جس کو پھر پاکستان آرمی نے کہا کہ اور ایف سی نے کہا کہ اب ہم برداشت نہیں کرتے, اب ہمیں یہاں فل فلیج آپریشنز کرنے ہوں گے. اسی دوران اتوار والے دن 5 پنجابی لیبرز جو بلوچستان کے اندر وشوق ڈسٹرکٹ میں تھے, جو سارے وہاں پہ ایز باربر یعنی نائی کے طور پہ کام کر رہے تھے, ان کو شہید کر دیا گیا ہے دہشت گردوں کی طرف سے. یہ پاکستان ایران بارڈر کے پاس ایک وشوق ڈسٹرکٹ ہے. وہاں پہ ڈیسیز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ایز محمد بلال, محمد حسن, محمد قادر, محسن اور بلال. 5 بندے ڈفرینٹ ایریاز آف پنجاب سے تھے, ان کو ٹارگیٹ کیا تھا ان کی دکانوں کے اوپر. اتوار والے دن اٹیک ہو, یعنی کہ اب بلوچستان ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا اور وہاں پہ ہر کوئی ونریبل ہے. آپ سویلین ہیں, آپ ملٹری انفراسٹرکچر کے پارٹ ہیں, آپ بلوچ ہیں, آپ کسی اور صوبے سے ہیں, آپ پہ حملہ کیا جائے گا. اٹ از اے فل فلیج وار. جو چیف منسٹر بلوچستان ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ان باربرز پہ, یہ بلوچ نے پنجابیز کو ٹارگیٹ نہیں کیا بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو ٹارگیٹ کیا, یعنی کہ اس کی وہ ری فریمنگ چاہ رہے ہیں. اٹس ناٹ اے ایتھنک ایشو. یہ لوگ دہشت گرد ہیں جو BLA کے ہیں, ان کو کسی بھی کنسیڈریشن میں ہم نہیں لا سکتے ایز پراؤڈ بلوچ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز. اب دیکھتے ہیں کہ اس آپریشن کا رزلٹ کیا آتا ہے. یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے. ہاؤیور یہاں پہ ہم فائر ود فائر لڑ رہے ہیں. اچھا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پنجابی لیبرز پہ اٹیک ہوا ہے. مارچ 2024 میں ہوا تھا, مئی 2024 میں ہوا, اگست 2024, ستمبر 2024, فروری 2025. ایک آن گوئنگ چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ بسوں سے اتار کے چیک کیا جاتا ہے. تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک ریجن کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں کی جاتی تو وہاں کے جو لوکلز ہوتے ہیں وہ ایک اسکیپ گوٹ بناتے ہیں کہ جناب آپ کی ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کا پیسہ فلاں کھا رہا ہے, فلاں کھا رہا ہے, فلاں کھا رہا ہے. انسٹیڈ آف سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا پھر ڈٹرمنیشن کہ ان کا پولیٹیکل سسٹم فری ہو, کیونکہ بلوچستان میں پولیٹیکل سسٹم فری نہیں ہے, وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے, تو سارا مدعا اٹھا کے پنجابیوں پر ڈالا جاتا ہے. اب ظاہر ہے جو پنجاب کے سینئر منسٹرز وغیرہ ہیں وہ تو بلوچستان میں ہیں نہیں, تو جو عام پنجابی ہوتا ہے اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اس سے لسانی نفرتیں بڑھتی ہیں اور پھر یہ ایتھنک وائلنس کی طرف چیز چلی جاتی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ہماری ریاست نے کیٹاسٹرافکلی فیل کیا بلوچستان کو ڈیولپ کرنے میں, ان کی خود مختاری کے لیے, ان کی کسی بھی قسم کی ریپرزنٹیشن کے لیے, اور اس کا خمیازہ ہم اب بھگت رہے ہیں. انفیکٹ مولانا فضل الرحمان نے قصور کے اندر تقریر کرتے ہوئے تو ریاست کو آڑے ہاتھوں لیا, لیکن مولانا فضل الرحمان کا ریاست کو آڑے ہاتھوں لینا بے معنی ہے. وہ سخت اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر ان کو کوئی چیز آفر کر دی جاتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ ایک سیاستدان ہے, ایک پولیٹیکل فلاسفی کے تحت چلتے ہیں. وہ کبھی بھی کسی سول رائٹس موومنٹ کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے. تو بلوچستان کے اندر بہت ہی ایک خوفناک کنڈیشن بنتی جا رہی ہے. آڈٹ رپورٹ نے بلوچستان میں یہ ریویل کیا کہ ارریگولیرٹیز ہیں سم ڈسٹریبیوشن کے اندر. 2000 سم سے قریب ایشو کی گئی ہیں اللیگلی, یعنی کہ 7 فرینچائزز نے بلوچستان میں 2000 سمز ایشو کی ہیں پنجابی ریزیڈنٹس کے نام پہ, حالانکہ وہ ان کے پاس نہیں ہیں. اس کے اوپر فراڈ اور ہر چیز دکھانے کے بعد شو کاز نوٹس ایشو کی گئی ان 2 کمپنیز کو, ان کو 1.88 بلین کا جرمانہ دیا گیا. لیکن اس سے آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ہمارے سویلین انفراسٹرکچر کے اندر میجر لیکس اور سلپیجز ہیں. اگر آپ کسی کے نام کی سم استعمال کر رہے ہیں تو آپ ورچولی انٹریسیبل ہیں, مدعا کسی اور پہ جا کے لگ رہا ہوتا ہے. وائل آپریشن شابان از ہیپننگ. لیٹس سی سے کیا رزلٹ آتا ہے, بٹ میری دانش کے مطابق رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ جو اوور آل موڈ ہے ریاست کا وہ بہت پرابلمٹک ہے. ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. بس جی کیا کریں, آپ کی دعائیں ہیں, بڑا اچھا رہتا ہے. نہیں سر, نہیں ہیلو, ہم سرکاری گورنمنٹ کے پیسے نہیں کرتے. نہیں شکریہ. نہیں گائز, بات یہ ہے کہ سرکار دیتی ہے بہت سارے پیسے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرکار کی کرنی ہوتی ہے تنقید, ہم نے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے بتانے کی سچ. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟
दुकान तो चलानी है, AC भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 8 तस्वीरें अटैच की ऑफ प्रोमिनेंट पाकिस्तान वेमेन इन इट्स ट्वीट। ये वो कर रहे थे OIC की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वेमेन जो इस्लामाबाद 12 से 13 तारीख को होती। अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, हम इसके साथ हैं। लेकिन जो वो तस्वीरें हैं उससे प्रॉब्लमेटिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली तस्वीर गोज़ विदाउट सेइंग, फातिमा जिन्ना साहिबा मादर मिलत 1893-1967 तक, स्टेट्स वुमन एंड लीडिंग फिगर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। ये स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी थी। यूनाइटेड मुस्लिम वुमेन ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट बिकेम ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली ये सिर्फ क्रेडिट नहीं है फातिमा जिन्ना साहिबा का, उनका जो मैं समझता हूँ इससे भी बड़ा क्रेडिट है कि आमरीत के ख़िलाफ़ लड़ना कैसे, ये उनका सबसे बड़ा क्रेडिट है। उन्होंने 2 किस्म की आमरीतें देखी, एक साम्राज्य की ब्रिटिश की और एक अयूब खान की। तो यहाँ पे अयूब खान की आमरीत का नाम मेंशन होना मैं समझता हूँ हैरान कौन है, स्पेशली क्योंकि जो अगले लोग हैं उनकी जो डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं उस प्रिंसिपल को लेते हुए तो सबसे बड़ा मार्का तो फातिमा जिन्ना साहिबा का था कि वो आमरीत के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी। वैसे यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए कि आमिर ने उनको असैसिनेट किया था, लेकिन वो भी नहीं लिखा हुआ था। और इंटरेस्टिंगली इनफ उनकी बरसी अभी गुजरी थी तो तब कोई बात और जश्न नहीं हुई थी, तो अब उनको याद किया जा रहा है एज ए टोकन। जिस तक कायद आज़म की तस्वीर हम टोकन ही लगा देते, अब तो कहीं कायद आज़म मरीन नवाज साहब की तस्वीरें इकट्ठी लगी होती हैं। सेम लेवल के लीडर है ना, एक ने मुल्क बनाया, एक नवाज शरीफ की बेटी है, सेम क्रेडिट। दूसरी तस्वीर जो उन्होंने लगाई वो थी ट्रिब्यूट टू हर वॉइस हर लीडरशिप। कुलसूम नवाज साहिबा 1948 से 2018 को वो फौत हुई थी। वो पॉलिटिशियन थी, 3 टाइम फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान थी, और जो उनकी तीसरा क्रेडिट लिखा हुआ है मैं चाहूँगा आप ये गौर से सुने। स्टूड एट द फ्रंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस वेयर द मेन अराउंड हर स्टेप्ड बैक। देखें, नवाज शरीफ साहब उतने ही जमहूरी हैं जितने ज़िया उल हक साहब थे, समझ तो आप गए होंगे। उनके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उसी फैक्ट्री से आए थे जहाँ से अयूब खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिए थे, जहाँ से खान साहब को मिले थे। तो ये कहना गैर मुनासिब है। जब डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात होती है तो यही शरीफ ख़ानदान नवाज शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ साहब कह रहा हूँ, मुशर्रफ साहब के साथ डील बना के बाहर गया था, फिर दोबारा डील बना के वापस आया था। ये कौन सी डेमोक्रेटिक फोर्स या मूवमेंट थी? बहरहाल ये फौत हो चुकी हैं, अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम बताए, इनके नेक अमाल के इनको अजर दे। इससे हम ज़्यादा तनकीद नहीं करते, लेकिन आप प्रिंसिपल समझ लें कि हम डेमोक्रेसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जो अगली पिक्चर थी वो ट्रिब्यूट टू हर वॉइस हर लीडरशिप थी, और फ्यूचर के बारे में बात थी। बेनज़ीर भुट्टो, दुख्तार मशरक़ 1953-2007, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, UN प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स डिस्टिंक्शंस पोस्ट थॉमस, ये उनको फौत होने के बाद एक अवार्ड दिया गया था। ब्रोक द ग्लोबल पोलिटिकल ग्लास सीलिंग बाय लीडिंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। ये सारी बातें सच है, यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगी। पिक्चर नंबर 4, ट्रिब्यूट टू हर वॉइस हर लीडरशिप आर फ्यूचर, मरीम नवाज, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, broke one of Pakistan's biggest political barriers by leading its largest province। सबसे पहली बात है दी प्रोसेस बाय विच मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है, क्या वो दुरुस्त था? दी इलेक्शन जिसमें वो और उनकी पार्टी पंजाब की असेंबली जीती हैं, क्या वो दुरुस्त था? तो उसका एक ग्लोरिफिकेशन सेंस बनाती है कि नहीं? बट इट इज़ अ पैटर्न दैट वी सी कि गलती करो उसको कवर अप करो, जो तनकीद करे उसको बंद कर दो, उसके खिलाफ कानून बनाओ और फिर अपनी ग्लोरिफिकेशन करो। 5वीं तस्वीर ट्रिब्यूट टू हर वॉइस हर लीडरशिप आर फ्यूचर, आसफा भुट्टो जरदारी, पॉलिटिशियन एंड ह्यूमैनिटेरियन, यंगेस्ट फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, डिस्टिंक्शन सॉफ्ट डिप्लोमेसी ऑनर UAE कॉन्सुलेट, टर्न पब्लिक सर्विस इंटू मिशन बाय चैम्पियनिंग हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। ठीक हो गया, आपने कह दिया, हमने मान लिया, हम तो मासूम हैं। उसके बाद शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, जिन्होंने अभी रिसेंटली वो कॉन्ट्रोवर्शियल बिल प्लेस किया जहाँ पे आप घरों के छतों के ऊपर खंबे लग सकते हैं। इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये अपॉइंटमेंट थी। लीडिंग पाकिस्तान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज यंगेस्ट वुमन टू हेड द IT मिनिस्ट्री। हम जब स्कूल में थे ना बचपन में 98, 99, 2000s में, तो बड़ा टफ दौर था। फर्स्ट सेकंड थर्ड के मेडल होते थे, मेरिट बेस्ड सिस्टम था, आप रेस में दौड़ते थे, जीतते थे तो मेडल मिलता था। जिस एज में हम रहते हैं ना तो वहाँ पे सबको प्राइज़ बांटे जाते हैं, तो ये ऐसे ही है। मसलन कि अगर आप पिछले 3 साल ऑब्ज़र्व करें तो हमारे इंटरनेट के मसाइल, हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के मसाइल, हमारी जॉब मार्केट एज फार एज IT इज़ कंसर्न उसके मसाइल, और अगर हम बात करें तनकीद की तो इस वक्त जो आपका IT मिनिस्ट्री है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, ये सिर्फ एक सर्वेलेंस वॉच डॉग है।
جو آپ پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ تو جینونلی تھے. ایک پاکستان کی پہلی فیمیل فائٹر پائلٹ تھی مریم مختار صاحبہ, اور ایک روت پفاؤ تھی اینجل آف مرسی, جرمن پاکستانی فزیشین, جنہوں نے یہاں سے لیپرسی ریڈیکیٹ کیا تھا. اب یہ ساری عورتیں ہم نے برابر کھڑی کر دی ہیں. میرے خیال سے فاطمہ جناح صاحبہ کی تو کوئی برابری ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, اور میرے خیال سے روت پفاؤ اور مریم مختار کو انسلٹ ہے کہ ان کو کمپیئر کیا جائے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. دیز آر پروفیشنلز دیٹ ڈڈ ویری ویل ان دیئر فیلڈ. مریم نواز صاحبہ کا گریٹسٹ کریڈٹ یہ ہے کہ شی واز بورن ان ٹو دی شریف فیملی. اگر وہ شریف فیملی میں نہ پیدا ہوتی تو شی مائٹ ناٹ ہیو بین سکسیزفل ایٹ آل ایکچولی. انفیکٹ ان کو اوارڈ دینا, یا سزا فاطمہ خواجہ جو ایک اور نیپوئسٹک اپوائنٹمنٹ ہے, آئی مین شی از لٹرلی نیس آف خواجہ آصف, ٹھیک ہے, اٹ از کوائٹ شیم فل. انفیکٹ دی ایوریج پرسن کو یہ انسلٹ لگتی ہے چیز. یو آر ناٹ اے پولیٹیشین. فاطمہ جناح صاحبہ واز ناٹ اے پولیٹیشین. فاطمہ جناح صاحبہ کی فیملی واز ناٹ پولیٹیکل. انہوں نے اسٹرگل کیا وہاں تک پہنچنے کے لیے, انہوں نے سیکریفائس دی اپنی ساری زندگی اپنے بھائی کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے. دیز آر پیپل آف ویژن. تو باقی جتنے لوگوں کا نام لیا ہوئے نہیں ہے. اینڈ آئی فیل کہ اس چیز کو کال آؤٹ کرتے رہنا چاہیے ٹل دی اینڈ آف ٹائم, جب تک ہمت ہے کال آؤٹ کریں, تاکہ ایون اگر ایک بندے کو ڈسٹنکشن پتہ چل جائے نا بٹوین دیز فیک اوارڈز اینڈ دیز ریئل پیپل, تو کم از کم اس کا ببل تو سینٹر رہتا ہے. انفیکٹ مریم نواز صاحب نے اتوار کو تقریر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے ڈسپائٹ چیلنجز. یعنی کہ 3 سال ہماری حکومت کے بعد اگر کوئی رزلٹ نہیں آیا تو آپ کو پھر بھی پر امید رہنا چاہیے. اٹس کائنڈ آف ابسرڈ. مثلا کہ کوئی تجزیہ نگار یہ بات کرے, کوئی موٹیویشن بندہ یہ بات کرے, سمجھ آتا ہے چیف منسٹر ہیں آپ ہوپ کا آسرا کیسے دے رہی ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں تو پالیسی ہے, آپ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں, سارے پیسے ہیں, یو کین ڈو ایبسلیوٹلی اینی تھنگ. بٹ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہوپ ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں چھوڑتے جی. ویسے بھی ایون پہ ہمارا پیغام ہمیشہ ہوپ کا ہی ہوتا ہے, ڈپریشن ہم آپ کو بالکل نہیں دیتے. ایکس جے اے سی لیڈر کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے. اٹ از سملر ٹو جس طرح 9 مئی کے بعد ویڈیو سامنے آئی تھی پی ٹی آئی کے پولیٹیشینس کی, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے ممبران ہیں, خواجہ مہران ہیں باہر, خواجہ مہران ارشد ہیں اور عمر ناظر کشمیری ہیں جے اے سی کی لیڈرز, کہ آپ سٹ ان کال آف کر لیں, سٹ ان ختم کر دیں اور لانگ مارچ نہ کریں. اب یہ انہوں نے کس پریشر کے انڈر کیا اللہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے خود ہی اپنی تنظیم کو کل عدم بھی قرار دیا اپنے اس پیغام کے اندر. انہوں نے کہا جی اس سچویشن کی وجہ سے کافی ہارڈ شپ اور سفرنگ کریٹڈ پیپل آف پونچھ اینڈ سیورل پریشر لائف ہیو آلسو بین لاسٹ. کوئی انہوں نے سمجھایا لائفس کیوں لوز ہوئی ہیں, فائرنگ کس نے کی. کوئی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ جو ہمارا ایک اوور آل لیڈر تھا وہ کہاں پہ ہے. بٹ انہوں نے یہ بات کر دی, اور ریاست نے بھی یہ ہر جگہ پلاسٹر کر دی, ہر ٹی وی نیوز چینل نے چلایا, دیکھیں ہم آپ کو بتاتے تھے کہ یہ لوگ کتنے دوگلے ہیں. سو ایٹ دا سیم ٹائم بلوچستان میں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے جس کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. کشمیر کے لوگ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں, وہاں پہ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر ہمیں 3 ایئرز آف بیڈ گورننس کے بعد کہا گیا کہ جی آپ ہوپ رکھیں. اور سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بھی بتا دیتے ہیں. 73 بچے لڑکانہ کے اندر اینٹی ریٹ رووائرل ٹریٹمنٹ سینٹر میں HIV پازیٹیو نکلے. تو آپ ہوپ نہ لوز کریں. یہ جو 73 بچے ہیں نا مریم نواز صاحبہ, ان کو ہمیں جا کے بتانا چاہیے کہ ڈونٹ لوز ہوپ. جہاں پہ 5 مہینے سے لے کے 14 سال کا بچہ HIV پازیٹیو ہے, اور یہاں بھی جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلے گا جی وہ ہاسپٹل نیگلیجنس کی وجہ سے ہیں. دا کڈس کیم ہیلدی, ہماری دوائیاں, ہمارے ٹیکے, ہماری ایڈمنسٹریشن ان کو HIV دے دیا. اب 2019 میں HIV آؤٹ بریک ہوا تھا راٹھو ڈیرو میں, اور وہ جو انفیکشن تھی وہ پرائمرلی افیکٹڈ چلڈرن بٹوین دی ایجز آف 2 and 5 years with contaminated blood identified as the principal route of transmission. So pathetic ہماری سچویشن ہے. وی آر ناٹ ایبل ٹو پروٹیکٹ دی موسٹ ونڈریبل. جو اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئی ہیں بائی دس ڈپارٹمنٹ شوڈ بوائز اکاؤنٹڈ فار 52% وائل لیڈیز اکاؤنٹڈ, خواتین اکاؤنٹڈ فار 48%. ڈی جی خان جو پنجاب کے اندر ہے, وہاں پہ 11 سالہ بچی کو 1.5 ملین روپیز یعنی 15 لاکھ روپے کے لیے اس کے باپ اور سوتیلی ماں نے ایک 80 سال کے بندے کو بیچ دیا. خیر مقدمہ رجسٹر ہو گیا انڈر سیکشن 4, 5 and 7 آف چائلڈ میرج ایکٹ 2026 آن دی کمپلینٹ آف دا گرلز مدر خانی مائی. سوال یہ ہے کہ کیوں بیچا, وہاں کلچر کیا ہے, وائی ہیو وی ناٹ بین ایبل ٹو چینج دیٹ کلچر. ہم وہاں پہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھا پائے کہ انسانوں کو بیچنا نہیں چاہیے. ایسا کیا ایجوکیشنل فالٹ ہے, اکنامک فالٹ ہے کہ لوگ اپنی اولادوں کو بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں پہ لوگ بڑے ایک سمپلسٹک انالیسس کہتے ہیں جی مرد ذات ہوتی گھٹیا ہے, پاکستانی کنزرویٹو معاشرہ گھٹیا ہے. ہاؤیور دا کوشچن از کہ ہمارے حکمران ذمہ دار کیوں نہیں ہیں جو پنجاب کے صوبے کو 40 سال سے چلا رہے ہیں. وائی آر دے ناٹ رسپانسبل؟ اگر یہ لوگ جاہل ہیں از بیکاز ہمارے حکمران نے جاہل رکھا ہے, از بیکاز انہوں نے وہاں ایجوکیشن نہیں آنے دی, فائنینشیل اپرچونیٹی نہیں آنے دی. تو میں بالکل اس بندے کو دوشی نہیں ٹھہراتا, اللہ اس کو
سزا دے گا، آخرت میں قانون دے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پرچہ کٹے ہمارے صوبے کے اوپر، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر، ہمارے انفراسٹرکچرل ڈپارٹمنٹ کے اوپر، یہاں پہ پرچہ کٹے، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ پہ کٹے، جو سارا یہ وقوع ہوتے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ خبریں ہو رہی ہیں، لیکن جب تک ماں نے رپورٹ نہیں کی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی پنجاب میں جہاں مومنہ اقبال کے اوپر ہراسمنٹ ہوئی تھی، ثاقب چودھری صاحب ایک ایم پی اے تھے، تو وہاں پہ ان کی انٹرم بیل بھی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ یہاں پہ آپ نے اندر کر دیا 295A میں ریحان طارق صاحب کو، لیکن جہاں پہ ایک عورت پبلکلی آئے کہہ رہی کہ جناب میری زندگی کو تھریٹ ہے، مجھے ابھی بھی تھریٹس آ رہے ہیں، وہاں پہ انٹرم بیل دے رہے ہیں۔ سو دا ڈویلٹی آف دا لا ان پاکستان اب بہت ایویڈنٹ ہو چکا ہے۔ اوور آل اگر ہم صورتحال دیکھیں تو ہم ایک بہت نازک موڑ کے اوپر ہیں، جہاں پہ جو ہم نے آپ کو شروع سے کہا تھا کہ ایران کی رجیم کو ٹکنے اسرائیل اور امریکہ نہیں دیں گے، یہی ان کا گول ہے، یہی انہوں نے اچیو کرنا ہے۔ اور جس طرح پوزیشننگ ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ وہ ایران والے مدعے کو ڈن اینڈ ڈسٹڈ سمجھتا ہے کہ یہ تو آپریشن ہم نے کروا دیا، امریکہ بھی یہ کرے گا، اب وہ ٹرکی کی طرف رخ کریں۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے ملک کے اندر بھی دنگے فسادات بڑھ رہے ہیں، اسپیشلی بلوچستان میں جو ہائیلی سینسٹیو ایریا ہے، جس کے ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری فنڈنگ را سے آتی ہے، CIA سے آتی ہے اور موساد سے آتی ہے۔ فار سم ریزن ڈی جے ایس ویسا پریس بریفنگ میں نا CIA اور موساد کہنا بھول جاتے ہیں، وہ ہمیشہ را کہہ دیتے ہیں، بٹ CIA اور موساد کی بھی تانے بانے یہاں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان از دی اونلی ون بیہائنڈ دس، یا انڈیا از دی اونلی ون بیہائنڈ دس، لیکن جن کے ساتھ ہم جا کے فوٹو آپس کر رہے تھے امریکہ میں، وہ بھی اس کے پیچھے ہیں۔ جس کی نارملائزیشن کچھ عرصہ پہلے ہم سعودی کے ساتھ کر رہے تھے اسرائیل، وہ بھی اس کے پیچھے۔ تو ریئلٹی از کہ وی آر ان اے ویری ٹف سچویشن، وی نیڈ یونیفیکیشن بٹوین مسلم نیشن اسٹیٹس اینڈ وی نیڈ ریپرزنٹیشن ود ان پاکستان۔ اس سے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ۔